السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آمینو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے الناسو لوگ، جب کہا جاتا ہے ان کے لیے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالو تو وہ کیا کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بیوقوف۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بیوقوف۔ الا آگاہ ہو جاؤ، انہم بے شک وہ، ہم وہ، السفہاء وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو یہ جو ہے یہودی لوگ اور یہ منافق لوگ، اور یہ جو منافق ہیں وہ کہتے ہیں منافقین کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ ایمان لے اور سچے ایمان والے بن جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بیوقوف۔ اب یہ بیوقوف کنہیں کہا جا رہا ہے؟ یہ سچے مومنوں کو بیوقوف کہا جا رہا ہے، یعنی مہاجرین انصار وغیرہ کو وہ منافق لوگ جو ہیں بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ سچے مومن تھے، ان کی طرح مفاد پرست نہیں تھے، بلکہ دین کی خاطر وہ کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ کرتے، حتیٰ کہ جان تک دینے کو بھی تیار رہتے۔ اس آیت سے صحابہ کرام کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ منافقین کو ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایمان لانے کے سلسلے میں انہیں معیار قرار دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس دعوت کو نہیں مانتے۔ ہم جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے اور اپنی مجلسوں میں جاتے اور یہ کہتے کہ ہم جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، یعنی کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، جیسے پیچھے بھی منافقوں کی بات ہوئی ہے کہ وہ منافق لوگ جو ہیں وہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے، اور جب پھر علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان نہیں لائے، ہم تو ویسے ہی ان سے بات کر رہے تھے۔ ادھر بھی یہی بات ہو رہی ہے، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خَلَوْا علیحدہ ہو جاتے ہیں، اِلیٰ کی طرف، شیاطینہم اپنے سرداروں، جب وہ اپنے سرداروں کی طرف علیحدہ ہو جاتے ہیں تو قالوا وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، مع ساتھ کم تمہارے، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما فقط نحن ہم مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں، یعنی کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، اپنے جیسے دوستوں کی طرف، تو کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی وہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ان کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ہمارا تو اتنا یعنی کہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ سراسر جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کا جو عقیدہ ہے یہی منافقت ہے، اور یہ اپنے سرداروں کا جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں۔ اور سردار ان کے کون سے ہیں؟ یہ شیاطین سے مراد جو ہے نا، شیاطینہم، ان سے مراد سردار جو ہے نا وہ مشرکین یہود ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ منافقین کے سردار ہیں۔ یہ جب انسان جیسے کہ اپنے دوستوں کے طرف جاتا ہے اور کسی دوست کو کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دوسرے کو کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ منافق پانی ہوتے ہیں نا، یہ سچی بات تو نہیں نا ہوتی۔ اس کی باتیں ادھر کر دی، اس کی باتیں ادھر کر دی، اور جو آج کل ہو رہا ہے یہ سارا کچھ یہی کچھ تو ہو رہا ہے کہ سارا کچھ ملاوٹ ہے، کوئی خالص رشتہ ہی نہیں رہ گیا، کوئی پاکیزہ رشتہ ہی نہیں رہ گیا، کوئی جو ہے خلوص نیت سے جو ہے قرآن پاک کو نہ تو تلاوت کرتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ سچے دل سے مانتا ہے، تو یہ بہت کم لوگ ہیں۔ اور جو مانتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے، اور یہ کرتے ہیں، یہ ان کا بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا انشاءاللہ۔ جیسے صحابہ اکرام نے اتنی زیادہ مشکلات جو ہیں وہ برداشت کی ہیں، اتنا زیادہ جو ہے تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان کے اوپر کیا کچھ نہ کیا گیا، اور حضرت خباب کو جو ہے وہ لٹایا گیا، ان کے جو ہے سامنے ان کے اوپر جو تھے وہ پاؤں رکھا گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پتھر مارے، اور خون جو ہے ان کے پاؤں جو ہیں وہ خون سے بھر گئے۔ تو یہ ہوتا ہے عقیدہ، یہ نہیں ہے کہ جب اپنے سرداروں کی طرف ملنا ہے، اپنے سے بڑے کی طرف ملنا ہے اور ان جیسا بن جانا ہے، اور جب ایمان والوں کی طرف ہونا ہے تو کہنا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ تو دوگلی پلیسی ہو جاتی ہے نا، یہ تو کوئی مومن والا یا ایمان والا کام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کا بدلہ دے گا بہم ان کو، اللہ تعالیٰ مذاق کا بدلہ دے گا ان کو، ویمدہم اور ڈھیل دے رکھی ہے ان کو، فی طغیانہم وہ اپنی سرکشیوں میں، یعمہون حیران پھرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے صحابہ اکرام کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے ساتھ ایک انسان مذاق کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ برداشت کر پائیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اتنا کچھ برداشت کرتے ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اتنا جو ہے اپنے آپ کو مصیبت میں رکھتے ہیں، کہ جو کافر لوگ ہیں ان کو ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ مکہ والوں نے کس طرح سے جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا، اور یہاں تک کہ وہ خود نکلنے پر مجبور ہو گئے اور ہجرت کر لی۔ تو یہ جو چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو بدلہ نہیں دے گا اس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا۔ کس چیز کا بدلہ دے گا؟ ان کے مذاق کا بدلہ دے گا ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھیل دے رکھی ہے ان کو کہ وہ اپنی سرکشیوں میں حیران پھر رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ایک دن اللہ کی پکڑ میں آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت جو ہے ان کو سزا دینی ہے، یہ وہ سوچ ہی نہیں رہے۔ اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ، اشتروا خریدا انہوں نے، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، فما پس نہ، ربحت فائدہ پہنچایا، تجارتہم ان کی تجارت نے، پس نہ فائدہ پہنچایا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہ ہوئے ہدایت پانے والے، وما کانوا مہتدین اور نہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ یہی لوگ خرید لیا انہوں نے گمراہی کو، کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے۔ یہ تجارت کی ہے انہوں نے، یہ تجارت ہے ان کی کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیے ہیں، پس نہ فائدہ پہنچایا ان کی تجارت نے۔ یعنی کہ یہ جو ان کی تجارت ہے نا، جو انہوں نے کی ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، تو یہ فائدہ جو ہے ان کو کبھی بھی نہیں پہنچائے گی۔ وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوں گے، اور یہ فائدہ بھی ان کو نہیں پہنچے گا اس چیز کا کبھی بھی۔ تو جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ سے اچھی طرح، اور میں اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا رہی ہوں، کم پڑھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ آپ اس چینل کو دیکھیں، اور انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ آپ ترجمے سے جو ہے فائدہ حاصل کریں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، اور جو ہے اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں، کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ انشاءاللہ سے آپ میرے ساتھ جو ہے وہ کوپریٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو جو آپ چاہیں گے، جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس
یہ نالج ہو تو انشاءاللہ سے وہ میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی، وہ اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ۔ ضرور کوشش کروں گی آپ کو خوش کرنے کی، آپ کو خوش رکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔